بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ اس وقت نورین خان، عمران خان کی بہن موجود ہیں۔ ابھی تازہ ترین جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ایک پریس کانفرنس آئی، اور یہ پہلی دفعہ وردی میں ایسی پریس کانفرنس پہ جس پر بی بی سی نے بھی لکھا کہ انہیں اس طرح کی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ اس گفتگو میں انہوں نے بڑی تفصیل سے جو بات کی، اس میں عمران خان کو انہوں نے نیشنل سیکورٹی تھریٹ بھی قرار دیا۔ عمران خان کو تقریباً غداری کے، دہشت گردی کے تمام معاملات میں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے نورین خان کے انٹرویو کو انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا تک ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ عمران خان کے والد کا ذکر بھی ہوا، عمران خان کے بچوں کا ذکر بھی ہوا، اور سب سے بڑھ کر جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو جو الفاظ استعمال کیے گئے، وہ پارلیمانی الفاظ نہیں ہیں، میں یہاں استعمال نہیں کرتا، لیکن شاہد خٹک کی بھی ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا یہ پختونوں کو گالی دی گئی ہے۔ اس کا بڑا سخت رد عمل خیبر پختونخوا سے عوام کی طرف سے آ رہا ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہو چکے ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد یہ اس طرح کی پریس کانفرنس کرنا، جس میں پاکستان کے تمام صحافیوں کو، میڈیا کے تمام لوگوں کو بلا کر یہ واضح طور پر 3-3.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں بہت سے اعلانات تھے، لیکن اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا، کیونکہ کل ہی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ملاقاتوں کو بند کرنے کے لیے بھی دونوں تارڑ، عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ میدان میں آئے، اور انہوں نے ضیاء الحق کے دور کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس میں وہ چٹھی لکھنا قیدیوں کے لیے اجازت ہوتی تھی 6 اشخاص تک، اسے دہراتے ہوئے عمران خان کی ملاقاتوں کو بند کیا، جس پہ انٹرنیشنل دنیا میں اس وقت بڑی بے چینی ہے۔ دنیا بھر کے جرائد یہ تمام رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ غیر انسانی عمل ہے، بنیادی انسانی حقوق کے۔ عمران خان اس وقت قید تنہائی میں، تقریباً 27 دن تک فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا، اتنی بھرپور طاقت تاحیات استثنا سی او ڈی کا عہدہ، اس کے باوجود کیا یہ خان اس وقت اعصاب پر ان کے چھایا ہوا ہے۔ یہ پریس کانفرنس بڑی عجیب تھی۔ نورین خان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس کا رد عمل لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نورین آپ نے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی یا بیانات سنے ہوں گے، کیا رد عمل دیں گی آپ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے عمران خان کے بارے میں نام لیے بغیر گفتگو کی، لیکن پوری کانفرنس عمران خان کے بارے میں تھی، صحافیوں نے باقاعدہ نام بھی لیا اس میں، آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ جب تو اتنی بڑی بڑی جو باتیں عمران خان پہ کر رہے ہو، انہوں نے کہا تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور بہت تکلیف ہوئی۔ دیکھیں، آپ پاکستانی فوج کے نمائندے ہیں، آپ کو کوئی آپ کا لیول ہونا چاہیے تھا بات کرنے کا۔ وہ ایسے تھا کہ جیسے کسی کی سڑک پہ لڑائی ہوئی ہے اور وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، عمران خان کوئی عام پاکستانی سیاستدان نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں سیاستدانوں کی باتیں کریں، آپ عمران خان سیاستدان نہیں ہیں۔ عمران خان اس ملک کی پہچان، نام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی دنیا میں کوئی ایک پاکستانی بتائیں آج کل کے زمانے کا جس سے لوگ اگر نام لیں گے تو وہ کہیں گے پاکستان، وہ عمران خان ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا، یہ پاکستان فوج کے لیے بول رہے تھے تو پاکستان عمران خان اکیلے تھے، یہ جن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان ہمیشہ کہتے تھے فوج بھی میری اور ملک بھی میرا، وہ کسی نے اور نہیں کہا آج تک۔ باقی جن لوگوں کو یہ سپورٹ کریں وہ تو دیکھیں جلسوں میں کیسی کیسی انہوں نے نعرے لگوائے ہیں، ان کو باتیں کی ہیں، جنرلز پہ بولتے تھے۔ عمران خان نے تو ایسی بات نہیں کی۔ ابھی دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو سلوک جیل میں کیا جا رہا ہے وہ کوئی غیر انسانی سلوک ہے، اور کوئی ان کو جیل مینیول کے مطابق دنیا کے لاز کے اوپر آپ یہ کسی قیدی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ کل وہ بیٹھے تھے تارڑ بردرز، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم تو جیل جاتے ہیں نا، ہمیں تو جیل کی اب ساری باتیں پتہ ہے، ہم تو اندر جاتے، وہاں محفلیں لگتی تھیں، برتھ ڈے پارٹیز ہوتی تھی، صرف سیاستدان ہی جاتے تھے، ان کی بیگمیں بھی اندر جا سکتی تھی، فنکارائیں جاتی رہی، اداکارائیں جاتی تھی۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کچھ کیا۔ عمران خان اتنی چھوٹی حرکتیں کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے مزاج میں ہی نہیں ہیں، وہ یہ چھوٹے چھوٹے بدلے نہیں لیتے۔ انہوں نے ان کو قید تنہائی جو انلیگل ان لافل ہے، یہ کیونکہ وہاں پہ کوئی لا چل ہی نہیں رہا، انہوں نے ان کو جس طرح رکھا ہوا ہے، وہ کوئی قیدی آج تک، یہ تو آدھا وقت ہسپتالوں میں گزارتے ہیں، ان کی تو صحتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ عمران خان ایک صحت مند انسان ہے، کیونکہ ذہنی طور پہ بھی صحت مند ہے، جسمانی طور پہ بھی۔ اور ان کے ساتھ
جی نورین اپا، انہوں نے ابھی کہا کہ عمران خان کے بارے میں کہ وہ بیرونی دنیا میں بڑا نام خراب ہو رہا ہے، قومی سلامتی ہماری متاثر ہو رہی ہے، عمران خان نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیں وہ یہاں سے نکل کے دیکھیں اپنے اسٹوڈیو سے اپنے مرضی کے لوگوں کو بٹھائے بغیر ایک عام سروے کروائے، دنیا کا کروا لیں سروے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. سیکیورٹی تھریٹ وہ ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میرے ساتھ، جی جی دیکھیں میرے ساتھ اگر جنہوں نے کیا تو وہ یہ کیا بتا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ اور ہم، صرف عمران خان نہیں اس کی بہنوں کو بھی ہم سڑکوں پہ گھسیٹ سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. اور عمران خان نے اس درجے پہ کبھی نہ اترے ہیں نہ کریں گے، کیونکہ عمران خان کو اپنے پہچان ہے، اپنے قد کا پتہ ہے. یہ اتنے انسیکیور ہیں، یہ لگے وہ شخص مطلب یہ شخص کون تھا؟ وہ شخص کون ہے؟ وہ عمران خان ہے جس کو دنیا جانتی ہے، عزت کرتی ہے. بالکل. اور ان کو، مجھے افسوس ہے سبھی کہ ان کو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے تھی. یہ عمران خان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، آپ سوچیں یہ عمران خان نے جو اب تک پاکستان کے لیے کیا ہے اس میں نمر جی یونیورسٹی ہے، شوکت خانم اسپتال ہے، ورلڈ کپ جیتا ہے، رفائی کام کیے ہیں، منتخب وزیر نہیں، اعظم بنے. اور پاکستان کے لوگوں کو شعور دیا ہے. دیکھیں عمران خان نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے، ان کو فکر بھی تھی، ان کو شعور بھی دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں عمران خان کی اسٹریٹجی بڑی کامیاب تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سارا لاک ڈاؤن کر دیں گے تو غریب آدمی ختم ہو جائے گا. جی بالکل. تو یہ عمران خان کا سوچ ہے، اور ان کو اس ملک کا درد ہے. ان کا پاکستان سے باہر نہ فیوچر ہے، نہ وہ جانا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے رہنا ہے. باقی جتنے یہ ہیں، چاہے یہ جو یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جتنے لوگ ہیں سیاستدان، یہ کا تو سارا ان کا تو انہوں نے ریٹائر ہی باہر جا کے ہونا. یہ صرف پاکستان اس وقت کے لیے آئے ہیں جو یہ حکمرانی کا وقت ہے. بالکل صحیح. تو مجھے اچھا یہ بتائیں، یہ آپ کی ملاقاتیں جو بند کی گئی ہیں کہ وہاں آپ سیاسی گفتگو کرتی ہیں، اب ظاہر ہے خان صاحب کا پیغام آپ دیتی ہیں، لیکن یہ ملاقاتوں پہ اب آپ کا کیا لائے؟ انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے؟ دیکھیں یہی کوشش کریں گے اور جا کے بیٹھیں گے، ضرور کوشش کریں گے اپنی. کوئی تو دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے، یہ ڈرائیں گے. کل آپ نے سنی تھی وہ جس طرح دھمکیاں دے رہے تھے اطاعت آرڈر، یہ وزیر ہیں کہ یہ کون سا ادارہ چلا رہے ہیں؟ ان کو یہ کہنے کی کیسے جرأت ہے کہ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ، ان کا رویہ، ان کی زبان اتنی نامناسب تھی. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں کون بیٹھتا ہے ان کرسیوں پہ کہ جو بولنے کا بھی نہیں پتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں. اور عمران خان ان سے بہت بڑا ہے. عمران خان کے ساتھ یہ عمران خان کے ساتھ یہ زبان چلا کے اس کو نیچا نہیں کر سکتے. عزت اللہ دیتا ہے، اور ان کی قسمت میں کیونکہ عزت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ملاقاتیں بند کروائیں گے. کیوں؟ یہ ہوتے کون ہے؟ دیکھیں ان کے پاس کون سا ان کے پاس ہے وہ حق، وہ ملاقات. ہمیں اجازت اس ملک کے قانون کے تحت ہم ملتے ہیں. جو ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی، وہ یہ لوگ اس کے گناہ، مطلب یہ مجرم ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں. طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی ہیں ابراہ کے. اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ کا ہندوستان کے ساتھ انٹرویو تھا، اس کی بھی ڈی جی ایس پی آر سلائیڈز دکھا رہے تھے کہ آپ ہندوستان انٹرویو آپ نے کیوں دیا. حالانکہ ہندوستان میں عمران خان کی بہت بڑی فین بیس ہے. میرے جو انڈین دوست ہیں وہ بھی خان کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ ایک ہیرو ہیں، سیلیبریٹی ہیں. جو آپ نے انٹرویو دیا، اگر آپ کو یہ پاکستان کے میڈیا میں 7, 8, 9 بجے اگر وقت دیں، آپ کی آواز، آپ کا پیغام پہنچائیں، تو پھر شاید آپ کو ہندوستان نہ جانا پڑتا. تو ابھی یہ نہیں، انٹرویو دیکھیں میں نے تو سوچا بھی نہیں. میں نے سوچا مودی پاکستان میں بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں، شادیاں اٹینڈ کر سکتے ہیں، باقی ان کے کاروباری لوگ آتے ہیں، ان کے میڈیا والے. 30 آپ نے صحافی آئے دیکھا تھے، تھا ان کے گھروں میں بیٹھے ان کی دوستیاں. تو میرے بات کرنے میں مجھے تو نہیں سمجھ آئی، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کا ایشو بنانا ہے. پھر جھوٹی اے آئی بنائی. ان کو نہیں پتا کہ ہماری یہ زبان ہی نہیں. یہ تو اپنی زبان بول رہے تھے. مودی جی ہمارا تو ہے ہی نہیں. مودی جی جن کا ہے وہ سب کی پتہ ہے کہ کس کا مودی جی ہے. جن کو تو ساڑیاں انہوں بیچتے نے، تھے، آم بھجوایا کرتے تھے، ساڑیاں بیچتے تھے. جی دوستیاں ہیں ان کی، دوستیاں، محبت ہے. ہم نے تو کبھی نہیں اس بات پہ کہا کہ آپ کی محبت ان سے کیوں ہے. مجھے تو وہ لوگ پریشانی میں. پہلے دیکھیں انہوں نے یہ ٹیسٹر چلایا کہ جی افغانستان سے خبر نکلی. کوئی افغانستان سے نکلی. انہوں نے جان بوجھ کے عمران خان کو پہلے آئسولیٹ کیا، پھر یہ خبر چلوائی لوگوں کو دیکھنے کے لیے. اور میں
سبھی آپ کے اس جگہ سے پھر کہتی ہوں، یہ کبھی سوچیں بھی نہ، یہ عمران خان کو ہاتھ لگانے کا سوچے بھی نہ. ان کی خواہش ہوئے گی اور بڑی دفعہ کوشش کر چکے ہیں، اس کے بعد نہ یہ کرسیاں رہیں گی، نہ ان کے وزارتیں رہیں گی، اور نہ یہ خود رہیں گے، اور نہ ان کے بچے کہیں دنیا میں جا سکیں گے. تو اس لیے کبھی عمران خان کو، اور ہم دیکھیں، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی یہ جو کل دھمکیاں دے رہے تھے، ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ہمیں ایسے دھمکی دیں؟ ہم جیل جاتے ہیں جو ہمارا اپنا حق ہے، ہم نے ان سے کوئی اجازت نہیں لینی، اور جب یہ نہیں کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم جائیں گے. اب دیکھیں وہ جو بیٹھے تھے، انہوں نے عدالتوں کو تو ختم کر دیا، عدالتیں ان کے ماتحت ہیں کہ جس کو جج کو کہیں گے وہ جج کرے گا. لیکن جج کی بھی، میں سوچتی ہوں کہ ان ججوں کی بھی کیا حیثیت رہے گی کہ وہ اجازت بھی دیں گے تو جیل کے اندر کوئی ان کی مانتا نہیں ہے. تو ہم آئین تو اور قانون کو کوشش، تو انہوں نے اپنے پاؤں تلے بالکل رول جی دیا ہے حقیقت میں، نہ آئین ہے نہ قانون ہے. اور وہ آج آئین اور قانون کے بارے میں لیکچر بھی ساتھ ساتھ دے رہے تھے. ہاں ابھی میں جو کہتی ہوں، آپ نے مجھے ان کا غصے کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ اتنے غصے میں ہیں کیوں؟ وہ جو دیکھیں، خان صاحب کی سٹیٹمنٹ علیمہ سوری نورینہ پر جو سٹیٹمنٹ آئی کہ جنرل عاصم منیر ذہنی مریض ہیں، اس پہ بڑا غصہ تھا انہیں، وہ بار بار تو دہرا رہے تھے. اور وہ بار بار کہہ رہا تھا وہ ذہنی، اچھا پھر ان کا خیال ہے ہم نام نہیں لیں گے نا، جیسے انہوں نے ٹی وی میں بند کیا وہ شخص، لیکن ان کا خیال تھا دنیا بھول جائے گی، ان کے نام لوگوں کو نہیں یاد، لیکن عمران خان کا نام پہلے سے بھی زیادہ بلند ہے، نام بھی بلند ہے، عزت بھی زیادہ ہے. ان کی انہوں نے اپنی عزت وغیرہ سب خود ختم کروائی ہے، یہ باتیں کر کر کے لوگوں کے دل سے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا. عمران خان کی عزت بھی ہے، نام بھی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سمجھتے تھے عزت ان کے ہاتھ میں، وہ اللہ کے ہاتھ میں عزت. بالکل. نورینہ بھائی، جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا 5 سال کے لیے وہ چیف آف ڈیفنس بن گئے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑا ہے آپ کو، یا ان معاملات پہ کوئی آپ کے خیال میں کیا رد عمل آپ کا؟ دیکھیں، ہم تو ہمارے لیے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ فوج ہے، فوج کے معاملات ہیں. ہمارا صرف ہمارا کنسرن عمران خان ہے، اور ہم اس کے لیے اپنی کوشش، ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ کہیں گے جی اب جیل پہ آنا صحیح. مطلب وہ جو بول رہے تھے، آپ اس باہر آ کے دیکھیں، مطلب وہ دھمکیاں دے رہے، کیونکہ پہلے دیکھیں انہوں نے گولیاں چلا چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پہ بھی گولیاں چلا دیں. اگر دیکھیں مجھے پہلے انہوں نے گھسیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے اگلا سٹیپ گولی ہوئے گی، لیکن کوئی بات نہیں، ہم گولیاں بھی کھا لیں گے. لیکن ہم عمران خان کو نہ جیل میں ایسے چھوڑیں گے، ہم دنیا میں اس کی کریں گے. انڈیا کی فکر ہے، باقی بھی دنیا ساری پڑی ہے. انڈیا تو جب اسکائی نیوز سے لیما نے انٹرویو دیا، اس کی بھی اے آئی بنا کے، اب یہ اے آئی پہ چلیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوگا. لوگ جانتے ہیں، لوگ ہماری زبان بھی جانتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہمارا سب کچھ پاکستان میں ہے، ہماری نہ گھر باہر ہے، نہ ہمارے ملک چنے ہوئے ہم نے کہ کس ملک میں سیٹل ہونے، ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ ابھی اوورسیز پاکستانی جو یہ انٹرویو دیکھیں گے، ابھی جس طرح پاکستان میں تو انہوں نے انصاف کے راستے بند کر دیے ہیں، ہر طرف بندش لگا دی، میڈیا میں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں، نام نہیں لیا جاتا. اوورسیز پاکستانی بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، انہیں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ بھی اپنے طور پر اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا پروٹیسٹ یا کوئی خان کے لیے کرنا چاہیں، کیا کریں وہ اس سے؟ مجھے تو دیکھیں، وہ تو کرتے بھی ہیں ہمیشہ، اور میں سوچتی ہوں ان کو اور زیادہ کرنا چاہیے، اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان کو انہوں نے آئسولیشن میں کر دیا. ان کے سارے جو رائٹس ہیں، جو جائز رائٹس ہیں جیل کے اندر، وہ ختم کر دیا. ملاقاتیں ہمارا حق ہے، ہمیں اجازت ہے جیل مینیول کے مطابق ہر ہفتے ملنے کی، وہ ہماری بند کر دی. ان کے وکیلوں سے رابطہ ختم کر دیا، ان کی پارٹی کے لوگوں سے. تو اس چیز پہ ان کو باہر احتجاج بھی کرنا چاہیے، اور جس عدالت میں بھی جا کے کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ پاکستان میں آوازیں بند کر دی گئی ہیں. پاکستان میں جو بولتا ہے، صحافی بھی پکڑے ہوئے ہیں، گھروں سے بھی اٹھا رہے ہیں، ہمیں بھی کریں گے. دیکھیں، یہ تو نہیں ہمیں چھوڑ دیں گے. وہ جس طرح کل اطاعت آرڈر بول رہا تھا، تو اس کو تو لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو لوگوں کی ماں، بہنیں، بیٹیاں سب اس کے لیے ایسے ہیں، کیونکہ وہ ایک غصے والا آدمی ہے. اس کا لہجہ دیکھنا تھا کہ ہم آ کے دیکھیں، کر کے دیکھیں بھی تم کون ہو پاکستان میں، تمہیں بدماش کس نے تم ایک ہارے ہوئے سیٹ پہ بیٹھ کے، سب یہ ہارے ہوئے ہیں، اور یہ بیٹھ کے بولتے ہیں. تو نون لیگ والے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم سب ہارے ہوئے تھے، جو ان کے جو وزیر نہیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب ہارے ہوئے جیتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے ہارے ہوئے جیتے. تم بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دینا تمہارا بنتا ہے؟ تم مطلب تم کس حیثیت میں دھمکی دے رہے ہو؟
کیونکہ وہ تمہیں غصہ چڑھ گیا. جی اچھا، یہ 7 دسمبر کو تحریک انصاف ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، آپ اس میں شرکت کریں گے؟ جی دیکھیں انشاءاللہ. اور 9 دسمبر کو جو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہے، اس میں اس دفعہ ظاہر ہے بڑی تعداد میں پاکستانی ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے، تو 9 دسمبر کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملاقات ہونے دیں گے؟ اگر بظاہر تو دھمکیاں دیکھیں دے رہے ہیں. میرا خیال ہے، میں سوچتی ہوں کہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں بزدل لوگ ہیں، بزدل لوگ عورتوں پہ حملہ کرتے ہیں. انہوں نے میرے پر حملہ کروایا. یہ جو بیٹھ کے کل دھمکی دے رہے تھے، انہی کے کہنے پہ پنجاب پولیس نے کیا ہوگا نا. میں تو وہاں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، میں کھڑی تھی، انہوں نے مجھے سڑک پہ گرا کے گھسیٹا. اور اب اگلی دفعہ اب یہ پتہ کیا کریں گے، پولیس کو کہیں گے گولی چلاؤ، جس میں ظاہر ہم بھی مر سکتے اور بھی پہلے بھی، کیونکہ اتنے شہید کر چکے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کی گارنٹی ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ زندگی میں کیا ہونا ہے. تو یہ لوگوں کو مارنا بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیں گے اور ہم نہیں جائیں گے، دیکھیں ہم جائیں گے. یہ وہاں پہ جو ان کا وہاں پولیس، آپ کو پتہ کتنی پولیس کھڑی کرتے ہیں جی وہاں پہ. بالکل. کبھی پی ٹی آئی نے کوئی چیز قانون کے خلاف نہیں کری، پرامن احتجاج، کبھی کوئی ماردھاڑ نہیں کی. اور یہ وہاں کھڑا کرتے ہیں پولیس کو تاکہ پولیس لوگوں پہ ظلم کرے، تشدد کرے. پنجاب پولیس ہے، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کی شہرت کیا ہے. ایک کراچی سے خاتون آئی ہوئی تھی، اس نے کہا کراچی کی پولیس نے کبھی وہ کام نہیں کیا جو پنجاب پولیس کرتی ہے، جو یہ یہاں پہ کر رہی ہے. اس نے کہا کراچی کی ہماری پولیس بہت اچھی ہے، اور وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پنجاب پولیس بدنام ترین فورس بن چکی ہے، اور اس کو یہ نہ دیکھتے ہیں کہ میری عمر کی عورت، ہم کوئی ہماری عمریں دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں اور جو یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، سب غیر قانونی، غیر اخلاقی. دیکھیں کوئی گھروں کی تربیت بھی ہوتی ہے، غیر بالکل اخلاقی کام سارے ان سے کروا لیں آپ. بالکل صحیح بات ہے. جتھا بنے ہوئے ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے وہ کہہ چکی تھی میں ایک روتھلیس قسم کی چیف منسٹر بنوں گی. اچھا، قومی سلامتی پہ آپ نے وہ بات نہیں کی کہ یہ قومی سلامتی عمران خان کو کہہ رہے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، خواجہ آصف ہوں، ایاز صادق ہوں، ان کے جو بیانات بھرے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کورٹس تک یہ. آپ بھول چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس کوئی بھولا ہے؟ جی ڈان لیکس ڈان بالکل، وہ بھی لیکس ایک کس بہت نے بڑا کی تھی؟ ان کو نواز کوئی شریف. سزا ہوئی؟ کچھ ہوا؟ عمران خان وہ اکیلے ان سیاستدانوں میں ہیں جنہوں نے کبھی باہر کے ملک سے، کبھی اپنے ملک کی کوئی نہ بات کی نہ سیکرٹ کیا. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیل بھی ان کے وفد گئے ہیں، ان کے وفد ہر ملک میں گئے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہ انہی لوگوں کے حامی ہیں جو اس ملک کے دشمن ہیں. تو اس لیے ان کو اچھا عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہیں، ان کا بالکل سب کچھ پاکستان میں ہے. ورنہ یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں، یہ ان کو رہنے کی بھی جگہ دیتے، پیسہ بھی دیتے، جیسے یہ سب کو دیتے ہیں باہر چلے جاؤ. عمران خان اکیلے ہیں جو اس میں کھڑے ہیں، اور ان کی مایوسی ہے کہ یہ وہ نہیں کر سکے جو یہ کرنا چاہتے تھے. اور انشاءاللہ عمران خان کی زندگی کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا انشاءاللہ کبھی سکتے، ان کو نقصان نہیں پتہ ہوگا. بالکل صحیح. ہے کبھی نہیں جی کر سکتے. اگر اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کی کوشش کریں، ابھی وہ بھی خبریں آ رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو بھی شفٹ کر دیا جائے. اگر 9 تاریخ کو بڑی تعداد میں عوام آ گئی تو اس کے یہ لیے آپ آپ کو نے پتہ ہے کب سے لگے ہوئے ہیں؟ یہ آپ ابھی نہیں ہے، یہ کب سے یہ باتیں کر رہے ہیں شفٹ بھی. کدھر شفٹ کرنا ہے؟ جیل سے کہاں شفٹ کر سکتے ہیں یہ؟ اور کیوں کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اتنی قتل و غارت کیا ہوا ہے، یہ عمران خان کو کیا باہر لے کر جانا چاہتے ہیں کہ کہیں باہر کوئی وہ کروانا چاہتے ہیں مقابلہ، پولیس مقابلہ؟ ظاہر ہے نہیں، عمران خان کو بالکل نہیں کر سکتے، اور نہ کرنے کی جرت کریں گے، اور نہ ان کو ہم کبھی اجازت دیں گے. دیکھیں عمران خان نے پی ٹی آئی کو پرامن رہنے کا کیا ہوا ہے، لیکن یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ جو کرتے جائیں گے سب کچھ پرامن ہوگا. اور گولیاں اگر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں خون لینا ہے لوگوں کا، وہ تو لے چکے ہیں. دیکھیں ان کے اوپر بہت سارے لوگوں کا خون ہے، ان کے اوپر. یہ اس بالکل ہے. کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے ان سے اس کا حساب لینا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے قتل و غارت کر کے، آپ کبھی ان سے پوچھے نا نون لیگ والوں سے، کہتے کوئی نہیں مرا. وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم جنازے اٹینڈ کر کے، نہیں کوئی نہیں. وہ انیس ستی جو ہم جس کے گھر گئے تھے، سب سے پہلا 3 بجے اس کو انہوں نے گولی ماری، ایک بچہ تھا 20 سال کا. جی تو بالکل. یہ کہیں گے کہ نہیں جی کوئی مرا ہی نہیں، کیونکہ یہ آنکھیں بند کر کے کہیں گے ہم نے کسی کو مارا نہیں. انہوں نے جی بہت سارے لوگوں کو مارا ہے، 9 مئی میں بھی، اب بھی، اور یہ اس کا حساب بھی دیں گے. جو انہوں نے خون کیا ہے اس کا جواب دنیا میں بھی دیں گے اور اللہ کے آگے بھی دیں گے. نرینہ پا حسان کے کیا حالات ہیں؟ ملاقات ہوئی وہاں پہ، بہت سارے قیدی ایسے بھی نوجوان بچے ہیں جو بالکل بدغریب گھروں سے ہیں، اور پوری ایک لسٹ ہے، اور وہاں پہ بڑا بہت مجھے نہیں پتا ان کو انہوں نے کیوں پکڑا ہوا ہے.
مطلب دیکھیں شاید ان کو تھوڑی کم بدوائیں لگنی ہیں یا اور چاہتے ہیں لگیں، ان کا کوئی، انہوں نے نہ نکل کے وزیر اور مشیر بننا ہے، نہ انہوں نے کوئی MNA بننا ہے. ان کو آپ بتائیں کیوں پکڑا ہوا ہے، جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب ہمیں بھی نہیں پتا. ایک ظلم کی کہانی ہے جو چل رہی ہے اس ملک میں. آج آپ میں گئی حسان کا تھی ذکر نہیں جب کرتی؟ حسان کے بارے میں بھی ظاہر بیٹا آپ کا، اس کے علاوہ بھی تحریک انصاف کرتی ہوں، مطلب اس کا ٹھیک ہے. دیکھیں میں حسان ایک جوان لڑکا ہے اور اس پہ ٹھیک ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ سارے باقی بھی ادھر ہیں جو بھی. آج مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ملے، مجھے دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی، بڑی خوش ہو کے ملی. لیکن دیکھیں آپ مجھے بتائیں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہیں؟ کوئی ہے جرم ان کا یزید کہ کی بیعت ایک نہیں کر رہی عورت نا، ہو کے؟ جی وہ یزید کی بیعت نہیں کر رہی، اس وجہ سے یہ ان کا جرم ہے. جو ہاں، خاتون مطلب کا آپ بھی جرم. دیکھیں کہ انہوں نے جو ظلم کی انتہا کی ہے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ظلم ہو رہا ہے. فاطمہ جناح سے بھی ہوا تو اور بھی ہوں گے، لیکن جو یہ ظلم ہے یہ کبھی دنیا نہیں پاکستان میں ہوا. یہ نورین اپا، آپ نے تاریخ تو دیکھی ہے، آپ کو یاد ہوگا جو ڈھاکہ میں بھی ہوتا رہا، جو عوامی لیگ کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ ہوتا رہا، وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے سارے واقعات. یہ جو کچھ ہاں ہو رہا ہے یہ کیا اس سے کم ہے؟ ہاں، اس سے تو پتہ نہیں کام ہی ہوگا. اس کی کہانیاں تو اب جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں اس میں پڑھیں تو اللہ معاف کرے. میں کہتی ہوں اللہ ہی ہمیں معاف کرے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان ملک ہو کے ہم اپنے ہی لوگوں پہ یہ کر رہے ہیں تو کیا اس پہ افسوس کر سکتے ہیں؟ اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب بنگلہ دیش کی باتیں سنتے تھے تو یقین نہیں آتا تھا، لگتا تھا ایگزیجریشن ہے. لیکن اب یقین آتا ہے. یہ بڑا، اس کی وجہ سے ہی تو پھر عمران خان شاید کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہیں، وہ غصہ کر جاتے ہیں پھر وہ. دیکھیں ذہنی مریض تو ہیں. دیکھیں آپ نے اپنا کام کریں، آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ کے پاس توپیں بندوقیں ہر چیز ہے اتنی بڑی. آپ کو عمران خان سے کیا خوف ہے؟ ان کو زنجیروں میں کیا خوف جکڑا ہے؟ راجا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے نا. وہ ہاں، جو اب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم باقی سیاست دانوں کو استعمال کرتے رہیں اسی طرح کرتے رہیں، تو وہ اب نہیں ہوگا. تو اس پہ ان کو یہ تکلیف ہے. باقی دیکھیں یہ سارے نہ اپوزیشن ہے کوئی، سب جماعتیں اکٹھی. اور عمران خان نے کس زمانے میں کہا تھا کہ دیکھنا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے؟ آج آپ دیکھیں عمران خان کی کہی بھی ساری باتیں ٹھیک ہیں. انہوں نے تب کہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہنے کو علی بابا 40 چور، کرپشن، سب اکٹھے ہیں، ایک جماعت ہے. تھوڑا سیاسی سے سوال ہے. پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے ان کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ سارے کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں کام، یعنی کچھ اس سے زیادہ کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں، میں تو کوئی ان کے اوپر میری توجہ نہیں ہے کیونکہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو میں اس پہ دھیان نہیں دیتی. میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ہم خود کر رہے ہیں، جو ہماری کوشش ہے وہ رکے نا. وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی جی آتے جی. ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں، احتجاج میں بھی آتے ہیں، جب جیل پہ بھی آتے ہیں. لیکن میں کچھ ان کے بارے میں، کیونکہ میں سیاست ٹھیک میں نہیں ہے. ہوں تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو ہاں رہا ہے جی. اور کیوں کیا. 25 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی، پورے کا پورا سوشل میڈیا دن رات صبح دوپہر شام. نورین اپا، لوگوں نے مجھے بتایا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 3 سال میں آپ لوگ تو فیس کر رہے ہیں، جو ہم دور بیٹھے ہوئے ہم لوگ اس وقت صبح دوپہر شام ہماری جو ہے وہ خان کے نام سے ہوتی ہے، خان کے نام سے ختم ہوتی ہے، اور دعا ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم و غدر ختم کرے اور ان لوگوں آمین کو عقل آمین. دے. اور سبھی، میں ہمیشہ جب جاتی ہوں، میں عمران خان کو جب بھی ملی ہوں، میں اس کا اختتام اس پہ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں، بے کیونکہ شک. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میری ماں کر رہی، وہ کر رہی، تہجد میں نفل پڑھ رہے. اور میں کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ دنیا کی دعائیں، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ. جو لوگ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ دنیا کی بد دعائیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بد دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ بھی لگتی ہے جا کے. میں نے بالکل کہا ہم تو نہیں دیتے، تو جی ان کے ساتھ تو دنیا کی بدوائیں ہیں. انہوں نے اتنا ظلم کیا. آپ دیکھیں جو لوگ آ کے سڑک پہ چلتے لوگ، مسکین لوگ، غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دعائیں دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ بھی. عمران خان نے نہ بریانی سے لوگوں کو اکٹھا کیا، نہ پیسے دے کے لائے. ان کے جتنے لوگ آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، نہ ان کے لیے ٹرک اور ٹرالیاں چلائیں. ان کے تو دیکھیں کوئی ایک جلسہ کر کے دیکھیں، ابھی بھی کر کے دیکھ لیں. آج جو یہ بول رہے تھے ایک شخص، ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو اکٹھا کر کے بیٹھا ہے. وہ پورے پاکستان کے اندر قبول ہے. آپ ہر صوبے میں عمران خان کی قبولیت ہے. یہ تو ایک صوبے میں بیٹھے ہیں نا، ان کا تو ایک صوبہ ایک صوبہ دوسرے کا ہے. بالکل. باقی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ فساد مچتا رہے.
تو یہ ان کے ساتھ دیکھیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں اور ایک ہی طرح کے لوگ جمع ہو گئے ہیں عمران خان کے خلاف، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ جانتا ہے یہ اسی طرح شرمندہ بھی ہوئیں گے، ان کو اپنی باتیں ہضم بھی کرنی پڑے گی. جو بھی کل انہوں نے جس قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور جو آج کی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس انسان کے لیے کر رہے ہیں جس کو پاکستان کو جس نے زندہ رکھا ہوا ہے، نام پاکستان رکھا کی ہوا ہے، پہچان ہے عمران خان، پہچان پاکستان ہے. کی آن ہے، آپ شان ہے، ان کا جان ہے. آپ ان کا نام لے کے دیکھیں کہیں، ان کا سارے مسلمان ملک، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی لوگ ان کو جانتے ہیں. کرکٹ تو سب بہت کھیلتے ہیں، لیکن عمران خان کا، اور سیاستدان بھی بہت ہیں، لیکن عمران خان کا نام اللہ نے رکھا ہوا زندہ، اور بے شک اللہ نے سنبھالنا ہے. انشاءاللہ یہ جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کا ان کو خود ہی رد خمیازہ عمل بھگتیں گے بالکل ان جو کو آ انہوں نے جائے گا. آج بالکل صحیح بات ہے. نورین آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ یہ ہماری مشکلات میں آسانی کرے اور ان ظالموں کو آمین جان تک پہنچائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو انشاءاللہ مچ. آمین. بہت شکریہ.